بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سامعین محترم، آج ہمارا موضوع ہے دعائے عافیت۔ ہم تمام دوست اس دعائے عافیت کو ریگولر پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی مانگنے کی کیفیت سے بھی گزرتے ہیں، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہر روز اس کیفیت سے گزریں تو یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یہ عافیت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں نے آج تک اپنے مالک سے جو چیزیں مانگیں، عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کو انسانوں کی وہ دعائیں بڑی پسند ہیں جو وہ ضرورت کے بغیر مانگتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو وہ بیٹھے اور لیٹے اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب ہم اس کی کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو یہ ایسے چل نکلتا ہے جیسے اس پہ کوئی برا وقت آیا ہی نہیں تھا۔ تو یہ دعا جو ہے، جب ہم ہر وقت دعا مانگتے رہتے ہیں تو ان میں دعائے عافیت بہت بڑی چیز ہے کہ ایک وقت میں آپ بالکل سکون میں ہیں اور آپ کو عافیت مانگنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس ضرورت کے بغیر بھی جب آپ عافیت مانگتے ہیں تو اللہ کریم کو وہ دعائیں بڑی پسند ہیں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان بغیر ضرورت کے اللہ کو پکارتا ہے تو جب اسی انسان پر مصائب و بلا آتے ہیں تو اس کی پہلے سے جمع شدہ دعائیں اس کے کام آتی ہیں اور اس پر مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن پر، ایک خوش نصیب مومن پر، جب لیلۃ القدر کی ساتیں اسے نصیب ہوتی ہیں تو سرکار نے ہمیں کیا تعلیم فرمائی کہ اگر کسی مومن کو وہ مبارک ساتیں نصیب ہو جائیں تو ان میں اپنے اللہ سے کیا مانگے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں اور آپ معاف فرمانے کو پسند کرتے ہیں اور آپ معاف فرمانے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ ایک اور چیز، آپ نے ایک مقولہ عربی کا سنا ہوگا کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طرز زندگی کو فالو کرتے ہیں۔ نوکر اپنے آقا اور اپنے مالک کی خصلتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ معاف فرمانا ہمارے آقا اور ہمارے مالک کو بڑا پسند ہے تو اس کے پرتو ہماری شخصیت پر بھی آئیں گے اور ہماری شخصیت میں بھی، کہ جیسے فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ ہمارے اندر بھی یہ چیز ڈیولپ ہوگی کہ ہم بھی معاف کرنے کو پسند کریں گے۔ اور قرآن نے کہا کہ اللہ کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ حقیقت میں جب آپ کو پتہ چلے کہ میرا مالک تو معافی کو پسند کرتا ہے تو پھر آپ بھی معاف کرنے کو پسند فرمائیں گے اور یہ آپ کی فطرت کا حصہ بن جائے گا، اور آپ لوگوں کا پیچھا کرنے کے بجائے اور ان کی غلطیوں کا تعاقب کرنے کے بجائے لوگوں کو معاف کرنا پسند کریں گے۔ اور تصوف کے متعلقین جو ہیں اور راہ سلوک پہ چلنے والے لوگ، یہ سب سے زیادہ وسیع القلب ہوتے ہیں، وسعت ظرف کے مالک ہوتے ہیں، اور یہ لوگوں میں آسانیاں بانٹتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنا ان کا سب سے زیادہ محبوب مشغلہ ہوتا ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ اور اللہم انک عفو
تحب اللہ فاعف عنی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں ہماری یہ خصلت ہمارے اندر پیدا کرے کہ ہم غصے کو پی جائیں اور لوگوں کو معاف کرنا ہماری سب سے بڑی صفت بن جائے۔ والسلام۔